گھڑی ہم سے ہر وقت مخاطب ہوتی ہے، ہم سے کہتے برائی نہ کرو، برائی نہ کرو، رک جاؤ برائی سے، کوئی اچھائی کرو تاکہ میں تمہارے لیے گواہ بن جاؤں۔ اور نبی کے طریقوں کے جو خلاف ہے، بدعات، رسومات، ان کے خلاف کرنا۔ جب یہ دو چیزیں انسان کے اندر آ جائے، تسلیم یعنی ماننا، اور منفی چیزیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے ان کو چھوڑنا، اور پھر اس کے مطابق اس کی عملی زندگی ہو، تو اس کو کامل مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایمان میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھے، اور اللہ کی وحدانیت کے عقیدے میں یہ ضروری ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، اسی پر توکل کرے، اپنے تمام معاملات کو اللہ کی سپرد کرے، اور اس کی طرف سارے معاملات کو لوٹا دیں کہ میرے اندر یا میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوگا تو اللہ کے حکم، اس کے اذن کے مطابق ہوگا۔ مجھے اگر خیر پہنچتی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، اس کے ارادے سے، اس کی توفیق سے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی برائی اور شر پہنچتا ہے تو بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو بھی حالات میرے لیے ہیں، اچھے یا برے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا اختیار مند اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ توحید کا اور توکل، اللہ پر بھروسے کا خلاصہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لیں، اللہ کے حوالے کر دیں، کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور شریعت کا اصل ضابطہ اور شریعت کا اصل قانون بھی یہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اور جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے، تو یہ تکلیف اور مصیبت یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی حالات آتی ہیں، زمین میں ہو، اپنی ذات، آپ کی ذات میں ہو، تو یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ الا فی کتاب، یہ تقدیر میں لکھا ہے، من قبل ان نبرأھا، اس کے ظاہر ہونے سے پہلے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں وہ لکھا جا چکا ہے۔ اصل ضابطہ اور قانون یہی ہے۔ لیکن دنیا میں جاہلیت کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تو کچھ چیزیں اور کچھ مذاہب، کچھ توہمات ایسی تھیں کہ جو مثلا ایک فرقہ تھا جس کو دہریہ کہا جاتا ہے، اور وہ خدا کا منکر تھا، اور وہ ساری برائیوں کا ذمہ دار زمانے کو ٹھہراتے تھے۔ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ خدا نہیں ہے، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا ہے یہ انقلاب زمانہ ہے۔ زمانے کے اندر جو ہوتا ہے اس میں زمانہ مؤثر بذات ہے، وہ زمانہ ہی کچھ سب کچھ کرتا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ ایک فرقہ گزر، کچھ فرقے ایسے تھے کہ انہوں نے بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو وہم کی بنیاد پر ان کو منحوس قرار دیا تھا،
اور اس میں خوشی اور اسی طرح وہ کام جو آپ کی مستقبل کے حوالے سے وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ اگر اس مہینے میں یا اس زمانے میں ہم یہ کام کریں گے تو اس کام میں برکت نہیں ہوگی اور یہ کام ہمارا ادھورا رہ جائے گا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ مثلا وہ سفر کو کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سفر، جو ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی مہینہ، دوسرا مہینہ ہے، اس کو وہ صفر سے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ سفر میں نہ تو کوئی شادی بیاہ ہونی چاہیے، نہ اس میں کوئی خوشی کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بلیات اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا مہینہ ہے۔ اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تکلیفیں نازل ہوتی ہیں، بلیات نازل ہوتی ہے۔ اس کی طرف جو ہے وہ یعنی نحوست کی نسبت کرتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ، تو اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر منتقل ہو گئی۔ اب بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے لوگوں میں مسلمان ہونے کے باوجود یہ عقیدہ اور یہ بات منتقل ہوئی ہے کہ سفر کا مہینہ جو ہے نعوذ باللہ وہ منحوس ہے، اس میں کوئی اچھا بھلا کام نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس میں شادی بیاہ کریں گے تو یعنی اس میں ہوگا نعوذ باللہ یہ کہ آپ کے کام اچھے نہیں ہوں گے، ادھورے ہوں گے، اور یا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے توہمات یہ مسلمانوں کے اندر بھی منتقل ہو گئی، اور یہ عقیدہ منتقل ہو گیا کہ ایک کی بیماری دوسری کو لگتی ہے۔ ایک وہم یہ تھا، ایک جانور ہے، پرندہ ہے، بوما جس کو عربی میں کہتے ہیں، جس کو ہمارے اردو میں جو ہے وہ الو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ کسی کے گھر پہ بیٹھ جائے اور وہ کچھ آوازیں دے دے تو پھر اس گھر میں میت ہو جاتی ہے یا کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں بدفعلی لیا کرتے تھے۔ فلاں آدمی سامنے آیا، میرا کام نہیں ہوگا، یہ آدمی منحوس ہے، یہ فلاں دن منحوس ہے، فلانا ایسا ہے، اس قسم کے عقیدے ان کے اندر منتقل ہو گئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور انداز میں ان تمام توہمات اور ان تمام بدعقیدگیوں کو یعنی مسلمانوں سے دور کرنے کے لیے ارشادات فرمائے اور ان کی نفی فرمائی کہ اسلام میں اس توہم کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں کہیں بھی آپ کو کسی مہینے یا کسی دن یا کسی سال یا کسی ساعت کی مذمت نظر نہیں آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ یہ فرمایا کہ فلاں دن منحوس ہے، اس میں کام نہ کرو، فلاں مہینہ منحوس ہے، اس میں کام نہ کرو، یہ نبی علیہ السلام کے ارشادات میں نہیں۔ ہاں البتہ بعض مبارک ساعتوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ فلاں وقت مبارک ہے، فلاں دن مبارک ہے، فلاں مہینہ مبارک ہے، نیک فالی ہے، یہ چیزیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، لیکن کبھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فلاں دن میں نعوذ باللہ نحوست ہے۔ کسی دن کے متعلق نبی علیہ السلام کا کوئی ایسا ارشاد موجود نہیں، بلکہ آپ نے اس کی نفی فرمائی، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ، لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسری کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ ایک صحابی نے اشکال کیا، ان کو اشکال آیا ذہن میں کہ ہم اونٹوں کو چراتے ہیں تو ایک اونٹ خارشی اونٹ ہوتا ہے، وہ اونٹوں کے ریوڑ میں جا کے مل جاتا ہے، باقی اونٹ بالکل بیماری سے پاک ہوتے ہیں، ان میں کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اونٹ چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پورے ریوڑ کے اندر وہ بیماری منتقل ہو جاتی ہے اور وہ بھی کالے ہو جاتے ہیں سارے اونٹ۔ تو اس کا معنی تو بظاہر یہ ہوا کہ بیماری تو لگ جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ بیماری نہیں لگتی،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پہلے اونٹ کو بیماری لگی تھی یہ کس سے لگی تھی؟ کس اونٹ کے ساتھ وہ چلا تھا؟ کس نے لگائی تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب یہی ہوگا کہ پہلے اونٹ کو جو خارش کی بیماری لگی تھی وہ اللہ نے لگائی۔ تو فرمایا کہ دوسرے اونٹوں کو جو بیماری لگ گئی وہ بھی اللہ نے لگائی۔ ہمیں بظاہر صورت یہ نظر آئی کہ یہ اس اونٹ کی وجہ سے لگی، فرمایا اونٹ کی وجہ سے نہیں، وہ بھی اللہ نے لگائی۔ جس طرح پہلے اونٹ کو اللہ نے بیماری لگائی تو دوسرے اونٹوں کو بھی یہ بیماری لگ گئی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کا اصول یہ ہے، اٹل فیصلہ اسلام کا یہ ہے کہ جس انسان کو جو بھی بیماری پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، کسی اور سے نہیں پہنچتی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیشہ مسلمان کے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے کہ مسلمان کا عقیدہ کہیں خراب نہ ہو۔ اس لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ذخیرے میں یہ بات ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس علاقے میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہو اور آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ وہاں وہ بیماری نہیں آئی تو آپ وبا والی جگہ میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کو جذام کی بیماری لگی ہو تو آپ اس سے ایسا بھاگیں جس طرح آدمی شیر سے بھاگتا ہے۔ اب یہاں اشکال بنیادی طور پر یہ پیدا ہوا کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ کسی کی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جذامی آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ پلیٹ میں اس کا ہاتھ ڈالا اور آپ نے اس کے ساتھ کھانا کھا کے عملی طور پر مظاہرہ کیا کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، ورنہ تو میں جذامی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جذامی سے ایسا بھاگو جس طرح آدمی شیر سے بھاگتا، جہاں وبائی بیماری پھیل جائے وہاں نہ جاؤ۔ اب دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ آ گیا کہ ایک سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کی بیماری دوسری کو نہیں لگتی، اور دوسری سے معلوم ہو کہ ایک کی بیماری دوسری سے لگ جاتی ہے، تبھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو اس کو ذرا سمجھنا، اور یہ سمجھنے کی بات ہے، توجہ رکھنا، وہ یہ ہے کہ دیکھو اصل ضابطہ اسلام کا یہی ہے کہ ایک کی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں لگتی۔ لیکن اسلام نے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کر دی۔ اب جس علاقے میں وبائی بیماری پھیل گئی تو اس میں داخلے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ اس وجہ سے منع نہیں کیا ہے کہ آپ وہاں جائیں گے آپ کو بیماری لگ جائے گی، اس وجہ سے منع نہیں کیا، بلکہ اس میں آپ کے عقیدے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، لوگوں کے عقیدے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ مثلا اگر آپ اس وبائی والی جگہ میں چلے گئے اور اللہ کے حکم سے وہ بیماری آپ کو لگ گئی تو پھر آپ بھی یہ کہو گے کہ میں یہاں نہ آتا تو بیماری نہیں لگتی، لوگ بھی یہ کہیں گے کہ یہ آدمی دیکھو یہاں ٹھیک ٹھاک تھا، وبائی والی بیماری میں چلا گیا، ان کو وبا لگ گئی، مر گئے۔ اب لوگ آپ کی اس بیماری کو منسوب کریں گے اس وبا کی طرف، اس تعدی کی طرف کہ آپ کی بیماری یعنی یہ بیماری دوسری کی طرف منتقل ہو گئی۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ آپ کو بیماری تو لگے گی اللہ کے حکم سے، لیکن لوگ پھر یہ عقیدہ رکھیں گے کہ بھئی یہ آپ کو وہاں جانے کی وجہ سے ہوا، اس میں لوگوں کے عقیدے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے فرمایا وہاں نہ جاؤ۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ جس علاقے میں وبائی بیماری پھیل جائے وہاں سے نکلنا جائز نہیں، اس وجہ سے نکلنا کہ مجھے بیماری لگ جائے گی، یہ بھی عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے نکل گئے اور بچ گئے تو پھر آپ اس بچنے کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، آپ کہیں گے شکر ہے میں وہاں سے نکل گیا ورنہ تو میں بھی مر جاتا، یا خدا نخواستہ آپ کے جانے کی وجہ سے
کسی دوسری جگہ وہ بیماری پھیل گئی تو لوگ کہیں گے یہ وبا کی جگہ سے آیا تھا اس لیے ہمارے اندر یہ بیماری پھیل گئی، تو لوگوں کے عقیدے خراب ہونے کا اندیشہ اور خطرہ تھا۔ اس لیے فرمایا کہ وبائی بیماری جہاں پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں، اس لیے کہ یہاں لوگوں کے عقیدے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، بیماری منتقل ہوگی اللہ کے حکم سے، لوگ آپ کی طرف منسوخ کریں گے، وہاں جانا نہیں، آپ کو بیماری لگے گی اللہ کے حکم سے، لوگ کہیں گے کہ اس وجہ سے لگی یہاں چلے گئے، تو یہ عقیدے کی حفاظت کے لیے ہے۔ باقی اصل ضابطہ یہ ہے، کیونکہ ہر کسی کا عقیدہ اور ہر کسی کا یقین تو ایسا نہیں ہوتا جو یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اس نے جزا